اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس اجلاس کی صدارت کر رہے جناب مولانا اشہد رشیدی صاحب صدر جمعیت علماء اتر پردیش محتمین مدرسہ شاہی مراد آباد، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا خطاب ہم سب کے سامنے پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء ہند مولانا اشہد رشیدی صدر جمعیت علماء اتر پردیش۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، نوجوان ساتھیوں، میں سب سے پہلے رب ذوالجلال کی خدمت میں شکریہ کے کلمات پیش کرتا ہوں، جس نے ہم جیسے بے سہارا اور کمزور لوگوں کو اپنے بندوں کے دلوں کو جوڑنے اور محبت کے پیغام کو عام کرنے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت جمعیت علماء کے خدام کی ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور دوسرے نمبر پر میں اپنے ساتھیوں کا اور اس جلسے میں صوبے کے کونے کونے سے آنے والے دردمندان ملت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے جمعیت کی آواز پر، مولانا ارشد مدنی کی آواز پر اپنے کاموں کو چھوڑا، اپنی مصروفیات کو چھوڑا اور لکھنؤ کے اس میدان میں جمع ہو گئے اور اس بات کا اعلان کرنے کے لیے یہاں آ گئے کہ ہم ایک تھے، ایک ہیں اور ایک ہی رہیں گے، اور ہم کبھی بھی کبھی بھی دیش کو بانٹنے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ دیش ایک جمہوری ملک ہے۔ اس جمہوری ملک میں بسنے والے ہر انسان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا مکمل حق ہے، لیکن آج کل فرقہ پرست طاقتوں کی نظر اسلام پر ہے، ان کی خراب نظر قرآن پر ہے۔ وہ مسلم پرسن اللہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان کے کانوں تک ایک بات پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ اسلامی شریعت کا قانون کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اگر اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے کوئی ٹکرانے کی کوشش کرے گا تو اس کے پلاسٹے توڑ سکتے ہیں، پر اس کا وجود باقی نہیں رہ سکتا۔ زندہ باد دوستوں، اسلام زندہ باد۔ میرے دوستوں، آج کے موجودہ حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہمیں اور آپ کو جوش کے ساتھ ساتھ ہوش سے بھی کام لینے کی ضرورت ہے۔ آج ملک میں جگہ جگہ ہجوم کے ذریعے سے، جہاد کے نام سے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ شرپسند فساد کے جو پجاری ملک میں نفرت کو ہوا دینے والے
مسلمانوں کا قتل کر رہے ہیں، کبھی لوگ خوشی کا نام لے کر، کبھی لوگ جہاد کا نام لے کر۔ ہم کہتے ہیں کہ اس سلسلے کو بند کیا جائے اور کان کھول کے دنیا کے اور ہندوستان کی فرقہ پرست طاقتیں یہ سن لیں کہ مسلمان بزدل نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو، مسلمان بزدل نہیں ہیں، ہم ظالم کے پنجے کو مروڑنا جانتے ہیں، لیکن ہم اپنے دیش سے پیار کرتے ہیں، ہم اسے خانہ جنگی کی آگ میں جھونکنا نہیں چاہتے۔ میرے دوستو، مسلمانوں کو خون سے ہولی کھیلنے والے اور جگہ جگہ معصومانہ قتل کرنے والے مسلمانوں کا یہ سن لے تو مسلمان صبر کر رہا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اس دیش کی محبت ہے، وہ اس کو جنگ کی آگ میں نہیں جھونکنا چاہتا۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی سنبھل جاؤ، آپ بھی سنبھل جاؤ اور اس دیش سے محبت کرنا سیکھو۔ ہمارے آقا نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر تمہارا بھائی مظلوم ہو تو اس کی بھی مدد کرو اور ظالم ہو تو اس کی بھی مدد کرو۔ ہم اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور ہم اپنے ظالم بھائیوں کی بھی مدد کریں گے۔ کیوں؟ اور ظالم بھائیوں کی مدد یہ ہے تو ان کو پیار سے، محبت سے سمجھا کر کے ظلم سے روکنے کی کوشش کی جائے۔ آج اس منچ پر ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، تمام دھرموں کے دھرم گرو موجود ہیں جو اس بات کا اعلان کرنے آئے ہیں کہ جو ہندوستانیوں کا خون بہائے وہ دیش کا دشمن تو ہو سکتا ہے، دیش کا وفادار نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، مجھے حیرت ہے اس بات کی کہ الیکشن آتا ہے تو دیش کے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر بیٹھا ہوا ایک شخص الیکشن کے زمانے میں پبلک کے سامنے تقریر کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ مندر چاہیے کہ مسجد چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں امن چاہیے، ہمیں پیار چاہیے، ہمیں محبت چاہیے۔ اور یاد رکھو، جو ہندوستانیوں کو مندر و مسجد کے نام پر مذہبوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس دیش کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی ناکام جدوجہد کر رہا ہے، اور ہم اس کو کسی قیمت پر کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دیش میں امن ہوگا، دیش میں محبت ہوگی، دیش میں بھائی چارہ ہوگا، دیش میں پیار ہوگا تو مسجدیں بھی بنیں گے، گرجا بھی بنیں گے۔ اور اگر امن و امان ہی ختم ہو جائے تو نہ مندر رہیں گی اور نہ مسجدیں رہیں گی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج فرقہ پرست طاقتیں ملک کے لیے ناسور کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ جمعیت العلماء جس کی دعوت پر آپ یہاں آئے ہیں، جمعیت کا نظریہ یہ ہے کہ فرقہ پرستی اس دیش کے لیے زہر قاتل ہے، اور جمعیت کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس نے فرقہ پرستی کی مخالفت کرنے میں مذہب کو آڑے نہیں آنے دیا۔ اگر مسلمانوں نے فرقہ پرستی کو ہوا دی مسلم لیگ کے نام پر، تو جمعیت علماء کے اکابر اس کی مخالفت کے لیے سربکف ہو کے کھڑے ہو گئے۔ آج اگر فرقہ پرستی کو ہوا دینے کے لیے کسی اور دھرم کا آدمی دھرم کا مس یوز کر کے، اس کا غلط استعمال کر کے فرقہ پرستی کو بڑھاوا دے گا، تو جس طرح ہم نے کل اس کی مخالفت کی تھی آج بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آنکھیں کھولو، ذرا دیکھو، جب 7 سمندر پار سے تن کے گورے من کے کالے انگریز اس ہندوستان میں حکومت کرنے کے لیے آئے اور یہاں کی جنتا کو انہوں نے غلام بنایا، تو ان کا ایک ہی فلسفہ تھا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ انگریز جیسی طاقت کو ہندو اور مسلمانوں نے اپنی یکتا کی قوت سے دیش نکالا دیا
اور یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ انگریز تو بھاگ گیا، لیکن انگریز کے جوتا چاٹنے والے آج بھی اس دیش میں موجود ہیں جو لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کرتے ہیں. اور میرے دوستوں، میں کہا کرتا ہوں کہ انگریز تو تن کا گورا من کا کالا تھا، آج کی فرقہ پرست طاقتیں من کی بھی کالی ہیں اور تن کی بھی کالی ہے. ہم اور آپ اس بات کو طے کریں کہ جس طرح ہم نے انگریزوں کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر ملک کو آزادی دلانے کے لیے جدوجہد کی اور آزادی کی لڑائی لڑی، اسی طرح فرقہ پرستوں کے چنگل سے، نفرت پھیلانے والوں کے چنگل سے اس دیش کو آزادی دلانے کے لیے پھر ایک ہو کے کھڑے ہوں گے اور دیش کو امن کی راہ پر آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج میں آپ کی طرف سے مولانا ارشد مدنی کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ اس سلام میں آپ بھی میرے ساتھ شریک ہیں کہ نہیں ہیں؟ نعرہ تکبیر! مولانا ارشد مدنی زندہ باد! صدر جمعیت علماء ہند زندہ باد! ارشد مدنی آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ، ارشد مدنی کی ہمت کو زندہ باد! میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج میں صوبے کے کونے کونے سے آئے ہوئے جمعیت کے خادموں کے ساتھ مل کر مولانا ارشد مدنی کی عظمت کو سلام کرتا ہوں اور ان کو داد دیتا ہوں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا ارشد مدنی کہاں چلے گئے؟ حضرت کو بٹھا تم تو ہٹو یہاں سے، تم ادھر جاؤ، بٹھاؤ. حضرت مہمانوں کے استقبال میں ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے جو پیغام میں حضرت تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ حضرت کے کانوں تک پہنچے اور حضرت اس کو سنیں. آج حضرت کی عظمت کو، ان کے حوصلوں کو سلام کرتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملک کے موجودہ حالات نے یہ ثابت کر دیا، کہ مولانا ارشد مدنی صرف شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے صرف نسبی بیٹے ہی نہیں ہیں بلکہ آپ کے علوم اور خصوصیات کے امین بھی ہیں. اگر مولانا حسین احمد مدنی نے غلام ہندوستانیوں کی حمایت میں انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی اور ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کی تو ان کے سپوت مولانا ارشد مدنی نے آسام کے مظلوموں کی حمایت کے لیے فرقہ پرستوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال مولانا ارشد مدنی زندہ باد! مولانا ارشد مدنی زندہ باد! قائد ملت زندہ باد! قائد ملت زندہ باد! میرے دوستوں، حضرت کی عظمت کو جانچنے کے لیے اور ان کے حوصلوں اور شجاعت کو پرکھنے کے لیے آپ کے پتلے نظر آتش کیے گئے، آپ کے خلاف FIR تھانوں میں درج کرائی گئی، لیکن دنیا نے دیکھا کہ مولانا ارشد مدنی کے موقف میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس آدمی کا بیان جو پہلے دن تھا وہی دوسرے دن تھا، وہی تیسرے دن تھا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس مولانا ارشد مدنی آپ کی عظمت کو سلام. مولانا ارشد مدنی آپ کی عظمت کو سلام. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب آپ کا قائد، آپ کا رہبر اور آپ کو راہ دکھانے والا مضبوط ہوگا، حق دو ہوگا،
شجاع ہوگا، باحوصلہ ہوگا، تو بڑی سے بڑی طاقت کو بھی اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ آپ نے دیکھا عدالت کا فیصلہ آیا، ہم اس فیصلے کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی عدالتیں عدل و انصاف پر یقین آج بھی رکھتی ہیں اور آئندہ بھی وہ عدل و انصاف کا بول بالا کرتی رہے گی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 38 لاکھ آسامی لوگوں کے سلسلے میں حضرت مولانا نے جو جدوجہد کی، شیخ الاسلام کے سپوت نے جو کوششیں کی، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کوششوں کا فائدہ صرف مسلمانوں کو نہیں پہنچا، بلکہ 48 لاکھ میں 22 لاکھ ہندو عورتیں اور بچے بھی اس کوشش سے فائدہ اٹھا کر کے ملک کے باشندے ہونے کا حق حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میرے دوستوں آسام کے مسئلے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مولانا ارشد مدنی صرف مسلمانوں ہی کے رہنما نہیں ہے، ہندوؤں کے بھی رہنما ہیں، سکھوں کے بھی رہنما ہیں، عیسائیوں کے بھی رہنما ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مولانا ارشد مدنی ہندوستان کے مظلوموں کے رہنما ہیں، چاہے ان کا دین و مذہب کچھ بھی ہو، چاہے ان کا مسلک و مشرب کچھ بھی ہو۔ آج یہ قومی یکجہتی کانفرنس اس بات کی غماز ہے کہ یہ ملک چلے گا تو پیار سے چلے گا، یہ ملک آگے بڑھے گا تو محبت سے بڑھے گا اور نفرت کے پجاریوں کو انشاءاللہ آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ میں نے یہ بات کہی پریس کانفرنس میں کہ آج کی جنتا یہ محسوس کر رہی ہے کہ جو مذہب کے نام پر لڑوانا چاہتے ہیں انہوں نے ملک کو برباد کرنے کا تو کام کیا ہے، ملک کو ترقی دینے کا کام نہیں کیا ہے۔ اس لیے ان طاقتوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ جنتا اگر کرسی پر بٹھانا جانتی ہے تو جنتا کرسی سے اتارنے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت مولانا ارشد مدنی مدد اللہ العالی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے اور یہ اپنے گھر سے چل کر نہیں آ گئے ہیں۔ 1 ہفتے کا مستقل سفر تھا بنگلہ دیش کا اور وہاں روہنگیا مسلمانوں کی امداد اور ریلیف میں لگے ہوئے تھے۔ کبھی اس کیمپ میں جاتے ہیں، کبھی اس کیمپ میں جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، اور جب وہاں سے فارغ ہو کے دلی کل پہنچے تو فوراً ہی آپ کے اس اجلاس کو رونق بخشنے کے لیے یہاں آ گئے۔ اس آدمی کا دن کہیں، اس کی رات کہیں، اس کی صبح کہیں، اس کی شام کہیں۔ اللہ رب العزت مولانا کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو آپ کے اشاروں پر جمع ہونے کی توفیق دے۔ آج میں آپ کی طرف سے حضرت قائد ملت صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی، جہاں بھی، جس وقت بھی ہم کو آواز دیں گے، ہم آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہر جگہ ہر وقت جمع ہونے کے لیے تیار۔ مجھ سے میرے ساتھیوں نے کہا کہ 12 نومبر کی تاریخ کینسل ہوئی اور آپ 12 دسمبر کا اعلان کرتے ہو، سردی بڑھ گئی، کوہرا ہونے لگا تو لوگ کیسے جمع ہوئے؟ میرے دل نے مجھے مطمئن کیا تھا کہ یہ جو شخصیت آواز لگا رہی ہے اس کی آواز میں اتنا دم ہے کہ سردی بھی گرم ہو جائے گی اور ہر چیز اپنے ہر رکاوٹ پیش آنے والی، ہر وہ چیز جس سے رکاوٹ پیش آ سکتی ہے اس کو پھلان کر کے لوگ آگے بڑھ جائیں گے۔ آج کا یہ مجمع بتاتا ہے کہ مولانا ارشد مدنی اور جمعیت العلماء کی آواز میں کتنا دم ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے قائد کو اور اپنی جماعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔